اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اللہ کے راستے میں اس کے چھوڑے پھیرتے ہو، اس کا خون مٹی میں گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمہاری تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ساری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام اور اعزاز ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صح طیبة بها نفسه محتسبا لأزمته كانت له حجابا من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرتا ہے، یہی قربانی کل قیامت کے دن اسے جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے آڑ بنے گی، یعنی وہ جہنم سے، یہ قربانی اسے جہنم سے بچانے والا بن جائے گا، یہ قربانی اسے کیا بن جائے گا؟ جہنم سے بچانے والا، حجاب من النار، جہنم سے آڑ، حجاب بنے گا۔ دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ طبرانی کی روایت ہے، اسی طریقے سے ترمذی کے اندر بھی ہے اور اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قربانی تم کرتے ہو، جو قربانی تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اس قربانی کے جانور کل قیامت کے روز پل صراط کے اوپر سے اس جانور کے اوپر بٹھایا جائے گا اور پل صراط کو اسی جانور کے اوپر بٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت حکم فرمائے گا کہ اب آپ اپنے پل صراط کو پار فرمائیں، اب آپ اپنے پل صراط کو پار۔ یہ حدیث محدثین نے فرمایا کہ ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال کے لیے بیان کرنا درست ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور اس شخص نے قربانی نہیں کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہمارے عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے نہ آئے۔ کیوں؟ قربانی واجب تھا، آپ نے اس کو قربانی ادا نہیں کیا تو آپ کے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے قربانی کا جس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی ادا کرے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل ان ایام کے اندر خون کا بہانا ہے، اللہ کے لیے جو ہے قربانی کرنا ہے۔ اب رہی بات کہ کچھ قربانی سے متعلق مسائل ہیں جو ہمیں بہت ہی انتہائی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو جاننا۔ قربانی کن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہوتا ہے، کن کن لوگوں پہ قربانی واجب ہوتا ہے؟ ایک ہے کہ قربانی کا واجب ہونا اور ایک ہے قربانی واجب نہیں ہے لیکن قربانی کو ادا کرتے ہیں، اور ایک قربانی بھی واجب نہیں ہے، قربانی ادا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے دکھلاوا محسوس۔ تو فقہاء اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس قدر مال ہو کہ جس کے اوپر وہ صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہو، نصاب کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے۔ نصاب کی مالیت کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم کا ہونا، یا 52.5 تولہ چاندی کا ہونا، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونے کی ملکیت اس کے قبضے میں ہونا، یا مالی تجارت کا ہونا۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی بقدر رقم یا اس کے بقدر سونا یا اتنے ہی کہ جو ہے مال تجارت میں اس کے مال لگے ہوئے، اگر یہ چیز پائی جائے، پیسے کیش کی صورت میں پائی جائے، سونا چاندی 52.5 تولے کی مقدار کی صورت میں پائی جائے، اور جو ہے آپ کا مال تجارت جو ہے اس پہ مال لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔
ایسے شخص کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب۔ اب قربانی کے لیے جو ہے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلا مسلمان ہونا، سب سے پہلے کیا ہونا؟ مسلمان ہونا، مسلمان ہونا شرط۔ اس کے بعد عاقل اور بالغ ہونا، عاقل اور بالغ ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، ان قسم کے وجوہ، ان قسم کے شرائط کے ساتھ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ سب سے پہلا جو ہے مال، جو سب سے پہلا جو ہے اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا کیا ہو؟ عقیدہ درست ہو۔ کچھ حضرات قربانی کرتے ہیں اشتراک کے ساتھ، مشترکہ حصوں کے ساتھ، تو ان حضرات کو چاہیے کہ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جس کے ساتھ میں قربانی کر رہا ہوں، حصہ ملا رہا ہوں، کیا آیا اس کا عقیدہ درست ہے یا باطل عقیدہ ہے؟ باطل عقیدہ ہے۔ عقیدہ بہت اہم چیز ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، ایماندار ہیں، لیکن صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت ابو بکر عمر عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ فرقہ ایسے ہیں جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا کہتے ہیں، جسے خارجی کہا جاتا ہے۔ جو خلافہ کو برا کہتے ہیں اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جسے قدریہ کہا جاتا ہے، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کوئی معنی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہو رہا ہے، جو ہوتا ہوگا، جو ہو رہا ہے سارا جو ہے آٹومیٹک اور خود سے ہو رہا ہے، تقدیر کا انکار نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تقدیر میں اچھائی، برائی، غمی، خوشی، بدی، نیکی، سارا اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر پہ لکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1500 سنة أو كما قال عليه السلام۔ اللہ نے دنیا، آسمان اور زمین بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی بندے کی تقدیر کو اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر دی۔ تو تقدیر کا انکار کرنا۔ کچھ حضرات ہیں جسے جہمیہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام جو عقائد والے ہیں یہ سب کے سب باطل عقائد والے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کلمہ گو ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی عقیدہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو محدثین اور مفسرین نے فرمایا جو شخص باطل العقیدہ، عقیدے کے اندر خلق ملک، عقیدے کے اندر بدعت، عقیدے کے اندر گمراہی، عقیدے کے اندر جو ہے ایسی فسق و فجور پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی کیا تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ عقیدہ کا درست ہونا۔ دوسری بات، مال کا حلال ہونا۔ مال کا کیا ہونا؟ حلال ہونا، پاکیزہ ہونا۔ اللہ رب العزت مال حلال اور طیب مال کو پسند فرماتا ہے۔ کسی شخص کی کمائی کے اندر حرام کمائی ہے، انشورنس ہے، بینکاری ہے، اس طریقے سے حرام مال کے ساتھ اس کی تجارت چل رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے اس کی لین دین حرام ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مال حرام ہے اس کی تمام عمل مردود ہے، اس کا قربانی کرے، حج کرے، زکات دے، کچھ بھی کرے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل مال کا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہیں مال حلال ہے لیکن بیچارہ جو ہے پیسہ اتنا نہیں کہ وہ جانور لا سکے، لیکن اتنا توفیق ہے کہ وہ حصہ دے سکتا ہے، تو اب جب وہ حصہ ملاتا ہے تو اس کو دیکھ لے، ٹٹول لے اور فکر کر لے، ایسا تو نہیں جو دوسرا ہے
سٹا کھیلنے والا ہے، جواری ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی مال سود پہ لگا ہوا ہے، اس کی مال جہاں سے آ رہا ہے وہ راستہ، وہ جگہ جو ہے حرمت والا راستہ ہے، تو ایک شخص کے حرام مال کی وجہ سے سب کی قربانی باطل ہو جائے، سب کی قربانی کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ مال کا حلال اور پاکیزہ، آج کل سب سے زیادہ گڑبڑ مال کمانے کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات، حلال کو بھی اللہ رب العزت نے کھول کے واضح فرما دیا، حرام کو بھی اللہ رب العزت نے کھول کے بیان فرما دیا، اور جو درمیانہ راستہ ہے متشابہ ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مشتبہ مال کی وجہ سے آپ کی جو ہے حرمت کے اندر چلے جائے۔ مال کا پاکیزہ اور حلال، حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، مختصر عمل ہو اور میں اس کو کرنے والا ہو جاؤں اور میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے مال کو حلال مال کھاؤ، اپنے مال کو حلال کرو، حلال مال کھاؤ اور اللہ کے حکم نماز، زکات، حج جو آپ کے اوپر فرض ہو اس کو ادا کرو۔